بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے بہت ہی انوکھی کہانی لے کر آئے ہیں جسے آپ یقیناً مکمل سننا پسند کریں گے، کیونکہ اس کہانی میں شروع سے لے کر آخر تک بہت کچھ سیکھنے والی باتیں موجود ہیں کہ کیسے ایک شہزادی نے غریب مچھیرے پر ظلم و ستم کیے، پھر جب شہزادی کو ایک دن کالے ناگ نے ڈس لیا جس کی وجہ سے شہزادی کی موت ہو گئی، تو اگلے دن سب لوگوں نے شہزادی کو قبرستان میں دفن کر دیا، لیکن اس کے اگلے دن شہزادی قبر میں تھی ہی نہیں۔ آخر شہزادی کی لاش کو کس نے چرایا، جانیے اس انوکھی کہانی میں۔ تو پیارے دوستو، کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا، بہت ہی مزیدار کہانی ہے۔ تو چلیے اب کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ملک شام کی ایک شہزادی تھی جس کا نام شہزادی بانو تھا۔ شہزادی بانو بے حد حسین و جمیل تھی، مگر بہت مغرور اور سنگ دل۔ اس کی سواری جس وقت شہر کے بازاروں سے گزرتی تو مکانوں کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے جاتے، دکاندار اپنی دکانوں کے پردے گرا دیتے، راہگیر راستے سے ہٹ کر گلی کوچوں میں چلے جاتے، اور اگر اتفاق سے کوئی رہ جاتا تو اس کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ زمین پر اوندے منہ لیٹ جائے، اور اس کے حکم کی خلاورزی کرنے والے شخص کے لیے یہ سزا مقرر تھی کہ اسے چوراہے پر بنے ہوئے چبوترے پر کھڑا کر کے اس کی دونوں آنکھوں میں تپتی ہوئی سلاخوں سے چوٹ دی جائے۔ ایک روز شہزادی بانو کی سواری بازار سے ایسے ہی گزر رہی تھی کہ ایک بوڑھا راہگیر دوسرے راستے سے بازار میں داخل ہوا۔ سواری تیزی سے آ رہی تھی، اس لیے راہگیر کو اتنا موقع نہ مل سکا کہ وہ دوڑ کر واپس اسی گلی میں چلا جائے جس سے وہ اس بازار میں آیا تھا۔ سر پر مچھلیوں سے بھرا ہوا ٹوکرا رکھا ہوا تھا جسے وہ کسی کے سہارے کے بغیر سر سے اتار بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر زمین پر اوندے منہ لیٹنے کے لیے اسے پھینکتا تو سڑک پر مچھلیاں پھیل جاتی۔ چنانچہ غریب مچھوارہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ اب کہاں جائیں، کیا کریں، لیکن کوئی صورت نظر نہ آئی، اور سنگ دل شہزادی کے سنگ دل سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ شہزادی نے اسے دیکھ کر غلاموں کو حکم دیا کہ دستور کے مطابق 2 دن کے بعد اس کی آنکھیں لوہے کی گرم سلاخوں سے پھوڑ دی جائیں۔ اس حکم کو سن کر شہزادی کے سپاہی نے سر جھکا کر کہا، جو حکم بانو صاحبہ، مگر اس سزا کو سن کر بوڑھا راہگیر تھر تھر کانپنے لگا اور ہاتھ جوڑ کر شہزادی سے کہنے لگا، اے ملکہ شام، اے شہزادی، مجھ غریب پر رحم کرے، میں نے آپ کو جان بوجھ کر ہرگز نہیں دیکھا، اے شہزادی میری عمر کا خیال کیجئے اور مجھ پر رحم کیجئے۔ شہزادی نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس کمبخت کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں، اور پھر شہزادی کی سواری روانہ ہو گئی۔ غریب راہگیر روتا رہ گیا، شہزادی اور سپاہیوں سے معافی کی بھیک مانگتا رہا، مگر اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ ٹوکری کو نہ سنبھال سکے اور وہ سر سے گر پڑی۔ سپاہی نے اس کی پیٹھ پر ایک وار کیا اور کہا کہ جنگلی بوڑھے، تو نے یہ کیا کر دیا، صاف ستھری سڑک کو گندا کر دیا، اٹھاؤ مچھلیوں کو۔ غریب مچھوارے کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ سزا کے خوف سے زمین پر بیٹھ کر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مچھلیاں اٹھا اٹھا کر ٹوکرے میں بھرنے لگا، لیکن حالت یہ تھی کہ مچھلیوں کو ڈالتا ٹوکری میں تھا لیکن وہ نیچے گرتی تھی۔ ظالم سپاہی اسے گالیاں دے رہے تھے کہ بوڑھے آدمی جلدی کر، جلدی تمہیں سزا دینی ہے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ مگر اسی وقت ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً 16 سے 17 برس ہوگی اس کی طرف سے گزرا اور اس غریب مچھوارے راہگیر پر ترس کھا کر مچھلیاں ٹوکرے میں ڈالنے لگا۔ سپاہیوں کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی، انہوں نے لڑکے کو دھکیلتے ہوئے کہا، ارے او نالائق، تجھے کس نے کہا تھا کہ تم مچھلیاں اٹھا کر ٹوکرے میں رکھ دو؟ لڑکے نے اٹھتے ہوئے کہا، کسی غریب بوڑھے انسان کی مدد کرنا کیا جرم ہے؟ اتنی سی بات کو سن کر ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر اس کے گال پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ مغرور شہزادی کے بے رحم سپاہیوں نے کہا، خود کے ہوش و حواس کا تو اس کو پتہ نہیں اور ہمیں قانون بتاتا ہے، چل اپنا راستہ لے۔ پھر وہ لڑکے نے جاتے جاتے مغرور شہزادی کے سپاہیوں کو کہا کہ جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، مرنا تو ہے ایک دن، اور یہ بات شہزادی کو بھی جا کر بتا دینا۔ یہ سن کر سپاہیوں کا تو غصہ اور سر پر چڑھ گیا۔ اس لڑکے کے منہ سے یہ بات سن کر وہ بوڑھا مچھوارہ دور سے دوڑ کر اس لڑکے کے پاس آیا اور کہنے لگا، بیٹا تمہاری یہ دعا ضرور قبول ہوگی، یہ مغرور شہزادی ایک دن ضرور تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ چنانچہ اس کے بعد پھر بوڑھے مچھوارے نے جلدی جلدی ساری مچھلیاں ٹوکرے میں بھر دی اور سپاہی اسے لے گئے۔ محل میں پہنچ کر اس بوڑھے کو سزا دینے کے لیے لے کر گئے۔ اتنے میں شہزادی بانو بازاروں کی سیر کرنے کے بعد واپس اپنے محل میں پہنچی تو اس کی خاص وزیر گلزار نے کہا، شہزادی صاحبہ، مجھے تو اس بوڑھے راہگیر پر ترس آ رہا ہے، آپ اپنا حکم واپس لے لیجئے، اس غریب فقیر کو معاف کر دیجئے۔ شہزادی بولی، ہرگز نہیں،
تیر کمان سے نکلنے کے بعد کبھی واپس نہیں آتا، اسی طرح ہم اپنا دیا ہوا حکم واپس نہیں لے سکتے۔ وزیر گلزار خاموش ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر شہزادی سے زیادہ بحث کی تو اپنے لیے بھی کسی سزا کا حکم ہو جائے گا۔ مگر وہ وزیر دل میں یہی کہتا رہا، خدا کرے کوئی صورت نکل آئے اور راہگیر کی آنکھیں سلامت رہ جائیں، ورنہ وہ بیچارہ اپائج ہو کر رہ جائے گا۔ اس مغرور شہزادی کا محل بادشاہ کے محل سے بالکل الگ تھا اور اس کے چاروں طرف بہت سخت پہرا تھا۔ انسان تو انسان، کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، اس لیے شہزادی اپنے عالیشان مکان میں تنہا سوتی تھی اور کھڑکیاں کھلی رکھ دیتی تاکہ باہر کی تازہ ہوا اندر آ جائے۔ اس مغرور شہزادی کو اپنی جان کا اتنا ڈر رہتا تھا کہ وہ رات کو سوتے وقت بھی اپنے چاروں اطراف نوکروں کو پہرا دینے کے لیے رکھتی تھی۔ مگر ایک رات کچھ ایسا ہوا کہ شہزادی نے نوکروں کو کہا کہ آج تم لوگ میرے پاس مت رہو، آج میں اکیلی ہی سوؤں گی۔ پتہ نہیں شہزادی کے دل میں ایسا کیا آیا کہ وہ آج اکیلی سونے کے لیے تیار ہو گئی۔ مگر دوستو، وہ لڑکا جس نے سپاہیوں کو ہوشیار رہنے کی دھمکی دی تھی، جس نے اس غریب مچھوارے کی مچھلیوں کو اٹھا کر ٹوکرے میں ڈالا تھا، جس کے بارے میں شروع میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، وہی لڑکا جیسے تیسے کر کے کھڑکی کے راستے اندر داخل ہوا اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر ہر چیز کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کمرے کے درمیان میں ایک خوبصورت گلدان رکھا ہوا ہے جس میں ہر رنگ اور ہر طرح کے پھول لگے ہوئے ہیں۔ انہی پھولوں پر سرخ رنگ کا ایک ہیرا رکھا ہوا ہے اور اس کی چمک سے سارا کمرہ روشن ہے۔ کمرے میں یوں تو ہر چیز قیمتی اور نرالی تھی، لیکن جو بات اس ہیرے میں تھی، جو چمک اس لال ہیرے میں تھی، وہ کسی بھی چیز میں نہ تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے لڑکے نے آگے بڑھ کر ہیرے کو اٹھایا اور اپنے ماتھے کی پگڑی میں رکھ لیا۔ اسی وقت کمرے میں اندھیرا ہو گیا اور وہ جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے واپس چلا گیا۔ چنانچہ رات کے آخری حصے میں جب شہزادی بانو کی آنکھ کھلی تو اسے کمرے میں اندھیرا نظر آیا۔ وہ گھبرا کر بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک چیز کو ٹٹولتی ہوئی بڑی مشکل سے اس زنجیر تک پہنچی جسے کھینچنے سے محل کی چھت پر لٹکا ہوا گھڑیال یعنی گھنٹا بجنے لگا۔ اس نے زنجیر کو زور زور سے کھینچا اور گھڑیال یعنی گھنٹا بجنے کی آواز دور دور تک پھیل گئی۔ غلام، کنیز، باندیاں اور تمام پہرے دار گھبرا کر شہزادی کے کمرے کی طرف بھاگنے لگے۔ ادھر بادشاہ کی آنکھ بھی کھل گئی اور مالکہ بھی کلیجہ پکڑ کر بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، ہائے ہائے، میری بچی کو کیا حادثہ پیش آ گیا۔ بادشاہ کی بیوی بادشاہ سے زور زور سے کہنے لگی، چلیے جلدی کیجئے میری شہزادی بانو، بیٹی کو کیا ہو گیا ہے۔ پھر دونوں جلدی جلدی باہر نکلے اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے شہزادی بانو کے محل میں پہنچے۔ شہزادی کے کمرے میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ شہزادی بہت غصے میں تھی اور تمام نوکر ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے تھے کہ ہم نے محل میں کسی کو داخل ہوتے نہیں دیکھا۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر شہزادی سے معلوم کیا کہ یہاں کون آیا تھا اور میری شہزادی کو کیا نقصان پہنچایا ہے۔ تو اس نے کہا، ابا حضور، میرے کمرے سے ہیرا غائب ہے اور یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کوئی نہیں آیا۔ بادشاہ نے پہرے داروں کی طرف غصے کی نگاہ سے دیکھا تو نوکروں نے کانپتے کانپتے کہا، جہاں پناہ، ہم ایک پل کے لیے بھی غافل نہیں ہوئے اور ہم نے کسی کو یہاں آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بادشاہ نے کچھ سوچ کر کہا، ٹھیک ہے، تم سب سو جاؤ اور کل شام تک چور کو تلاش کرو۔ اگر وہ نہ مل سکا تو میں تم سے ہر ایک کو سخت سے سخت سزا دوں گا۔ نوکروں کے چلے جانے کے بعد ملکہ نے بادشاہ سے کہا، مجھے یقین ہے کہ ان میں سے ایک آدمی بھی چور نہیں ہے، ضرور باہر سے کوئی آیا ہے، اس لیے صبح ہوتے ہی اعلان کر دیجئے کہ چور کو گرفتار کرنے والے کو انعام دیا جائے گا۔ مگر بادشاہ حیران بھی تھا اور پریشان بھی، کیونکہ یہ پہلی چوری تھی جو اس کے محل میں ہوئی تھی، اس لیے وہ گردن لٹکائے خاموش اپنے محل کی طرف چل دیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اعلان کر دیا کہ جو شخص شہزادی کا گمشدہ ہیرا تلاش کر کے بادشاہ کو پیش کرے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ دوسرے دن بادشاہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا، فریاد سن رہا تھا کہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکا سر پر پگڑی پہنے دربار میں داخل ہوا اور تخت کے سامنے نہایت ادب سے ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ سلامت، میں شہزادی کا انمول ہیرا پیش کرنے آیا ہوں اور اعلان کے مطابق انعام حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، شاباش، کہاں ہے وہ ہیرا؟ اس نے پگڑی سے ہیرا نکال کر نہایت ادب سے بادشاہ کو پیش کر دیا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، اب کہو انعام میں کیا چاہتے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، پرسوں شہزادی صاحبہ نے ایک غریب اور بوڑھے راہگیر کی آنکھیں پھوڑنے کا حکم دیا تھا، اس حکم کو واپس لیا جائے اور ان 5 سپاہیوں کے پیٹ پر کوڑے لگوائے جائیں جنہوں نے راہگیر کو گرفتار کیا اور مجھے گالیاں دی۔ بادشاہ نے کہا، تمہارا اس راہگیر سے کیا رشتہ ہے؟
लड़के ने जवाब दिया, कुछ भी नहीं, मुझे उसकी गरीबी और मजबूरी देखकर उसकी हालत पर रहम आता है। उसने अगर शहजादी साहिबा को देख भी लिया था तो इस बेचारे का कौन सा असर पड़ सकता था। बादशाह ने वज़ीर आज़म फ़ारूक अहमद से कहा, हमने इस राहगीर का कसूर माफ़ किया, अब उसे आज़ाद कर दो और 5 सिपाहियों के साथ इस लड़के को कैद खाने में डाल दो। लड़के ने कहा, बादशाह सलामत, मेरा कसूर क्या है? बादशाह ने कहा, तुम चोर हो, तुमने हीरा चोरी किया था। लड़का कहने लगा, मैंने तो राहगीर को आज़ाद कराने के लिए चोरी की थी। बादशाह बोला, अब सफाई की ज़रूरत नहीं है। लड़के ने कहा, अगर मुझे कैद किया तो याद रखिए, मैं आपके ताज की चोरी करूंगा और आप मुझे हरगिज़ ना पकड़ सकेंगे। बादशाह बोला, नादान लड़के, बेवकूफ़ मत बनो। फिर उसने सिपाहियों को इशारा किया और वो उसे पकड़कर ले गए। चनाचे वज़ीर ने जाकर राहगीर को आज़ाद कर दिया। सिपाहियों के 20 कोड़े लगवाए। शहजादी हीरे को देखकर बहुत खुश हुई और बादशाह के गले में बाहें डालकर कहने लगी, अब्बा जान, इसके चोर को सख्त सज़ा दी जाए। बादशाह ने कहा, हम उसे कैद खाने में भेज चुके हैं, अब सोच रहे हैं कि कल सुबह सबके सामने उसके दोनों हाथ कटवा दें ताकि देखने वालों को इबरत हासिल हो कि चोरी की सज़ा क्या है। शहजादी कहने लगी, अब्बा जान, ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसने आपका ताज चुराने की भी धमकी दी है। बादशाह ने कहा, मगर हमारे कमरे तक पहुंचने से पहले ही उसके दोनों हाथ कटवा दिए जाएंगे। फिर उसने जाकर वज़ीर आज़म से कहा कि आज शाम तक सारे शहर में ऐलान कर दो कि शहजादी का हीरा चुराने वाले चोर के दोनों हाथ कल सुबह कलम कर दिए जाएंगे, लिहाजा सब लोग जमा होकर ये तमाशा देखें। वज़ीर ने कहा, बहुत बेहतर है, वाकई अगर उस लड़के को ये सज़ा न दी गई तो आइंदा ये बहुत बड़ा मुजरिम बन जाएगा, डाकू बन जाएगा। फिर इसने जाकर इलाके में ऐलान कर दिया। वज़ीर महल में आता है और कैद खाने में चोर लड़के को बादशाह का फैसला सुनाते हुए कहता है, अगर तुम चोरी न करते तो इस कम उम्र में ऐसी सख्त सज़ा से बच जाते। लड़के ने ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहा, तुम सब लोग पागल हो गए हो, लगता है भला मेरे कौन हाथ काट सकता है, मैं तो सूरज निकलने से पहले ही इस कैद खाने से आज़ाद हो जाऊंगा। वज़ीर ने बाहर आकर जेल के दरोगा से कहा, आज रात सख्त पहरा लगा देना और अंदर बिल्कुल अंधेरा रखना ताकि ये कैदी लड़का किसी चीज़ को ना देख सके। दरोगे ने कहा, बहुत बेहतर है, आप बेफिक्र हो जाएं, मेरे होते हुए ये कैदी तो क्या एक चींटी भी बाहर नहीं आ सकती। फिर वहाँ से वज़ीर चला गया। वज़ीर ने दरोगा को कैद खाने के चारों तरफ सिपाहियों को मुकर्रर कर दिया। रात गुजर गई। सुबह वज़ीर आज़म लड़के को देखने के लिए आया, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ जेल के अंदर ही ज़मीन पर पड़ी हुई हैं, दरवाजे रोशनदान बंद हैं, लेकिन वो चोर लड़का गायब है। वज़ीर ने घबरा कर दरोगा को बुलाकर सख्त आवाज़ में चिल्लाया और इससे पूछा, अगर तमाम सिपाही अगर जाग रहे हैं तो बताओ, लड़का कैसे गायब हुआ, कहाँ चला गया? दरोगे ने डरते डरते कहा, वज़ीर साहिब, आज की रात तो मैं खुद भी यहाँ पर था और थोड़ी थोड़ी देर के बाद यहाँ आकर मायना करता रहा। समझ में नहीं आता कि वो कैसे निकला, कब निकला और कहाँ चला गया। वज़ीर को बहुत गुस्सा आया और उसने जाकर ये सारा माजरा बादशाह को बताया। वो भी गुस्से से आग बगोला हो गया और बादशाह ने हुक्म दिया कि जितने भी लोग आज रात पहरे पर मुकर्रर किए गए थे सबको कैद खाने में डाल दो और सुबह शाम 20-20 कोड़े लगाओ। बादशाह का सारा दिन परेशानी और गुस्से की हालत में गुजरा। उस दिन उसने किसी से भी कोई बातचीत ना की। मलका और शहजादी दोनों माँ बेटी को भी नहीं देखा और रात को भी वक्त से पहले अपने बिस्तर पर चला गया। सुबह हुई तो शहजादी बानू बादशाह के पास आई। उसने देखा कि वह बहुत ही उदास है और सर पकड़े हुए खिड़की से झांक रहा है। शहजादी उसके करीब जाकर उसकी पेशानी पर हाथ रखा और कहा कि अब्बा जान, आपकी उदासी का सबब क्या है? तो उसने जवाब दिया, कल वो चोर लड़का कैसे भागने में कामयाब हो गया और आज रात मेरा ताज चुरा कर ले गया। ये बहुत ही अजीब बात है कि वो सबकी आंखों में धूल झोंक कर महल में दाखिल हो जाता है और जो चीज़ चाहता है उठा कर ले जाता है। शहजादी कहने लगी, मेरा ख्याल है वो यहाँ के नौकरों से मिला हुआ है, वरना उसे महल में दाखिल होने की जरूरत भी कैसे हुई। बादशाह ने कहा, मुझे यकीन है कि उस बूढ़े राहगीर से उस लड़के का ज़रूर कोई ताल्लुक़ है, लिहाजा उसे गिरफ़्तार करने के लिए उस राहगीर को बुलवा कर यहाँ रखा जाए और उसको सख्त सज़ा देने का ऐलान कर दिया जाए। फिर जैसे ही वो उसकी मदद के लिए आए उसे गिरफ़्तार कर लिया जाए। शहजादी बानू ने कहा, यह बहुत अच्छी तदबीर है। बादशाह ने उसी वक्त वज़ीर आज़म को बुलवा कर उसे अपनी तदबीर से आगाह किया। वज़ीर ने सोच कर जवाब दिया, उस लड़के से ताज हासिल करने के बाद उसे अपनी निगरानी में रखना चाहिए। शहजादी बानू बोली,
उसे रस्सों में जकड़ कर अपने कमरे में रखूंगी, फिर देखती हूँ कि ये कैसे भागता है। वजीर ने जाकर सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो राहगीर को पकड़कर यहाँ ले आएं। चनाचे सिपाही घोड़ों पर बैठकर रवाना हो गए और 1 घंटे में बूढ़े शख्स को लेकर आ गए। बादशाह ने उसे शाही मेहमान खाने में भेज दिया और शहर में ऐलान कर दिया कि बूढ़े राहगीर की आंखें निकाल कर आज चीलों को खिलाई जाएंगी और वो उस वक्त शहजादी के महल में कैद है। इस ऐलान को सुनकर वो लड़का बहुत गुस्से में आया और कहा कि मुझ पर जोर नहीं चला तो एक फिर गरीब बूढ़े को निशाना बना लिया, मगर बादशाह और शहजादी का ये इस मकसद में कामयाब होना मुश्किल है। जब रात के वक्त शहजादी के महल पर सख्त पहरा था, बादशाह भी बेस बदल कर नीचे गश्त लगा रहा था। शाम के करीब अचानक शहजादी के कमरे से एक अजीब चीख निकली जिसने पूरे महल को गूंज दिया। बादशाह, वजीर, सिपाही बेतहाशा दौड़े और जल्दी जल्दी कमरे में दाखिल हुए। वो देखते हैं कि शहजादी फर्श पर पड़ी हुई है। बादशाह नीचे बैठकर उसका सर अपनी गोद में ले लिया और फौरन ही शाही तबीब को बुलाया। तबीब ने काफ़ी देर तक मुआयना किया मगर फिर कांपते लहजे में कहा, बादशाह सलामत, अफसोस शहजादी साहिबा हमसे बिछड़ गई हैं, इन्हें किसी जहरीले सांप ने डस लिया है। ये सुनकर बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे और वो सिसकियां लेकर खुदा से फरियाद करने लगा। वो काफ़ी देर तक अपनी बेटी की मौत पर रोता रहा। फिर सब ने बादशाह को तसल्ली दी और शहजादी को उठाकर पलंग पर लिटा दिया। उसी वक्त वजीर की नज़र बादशाह के ताज पर पड़ी और उसने कहा कि ये देखिए, आपका ताज यहाँ शाही कुर्सी पर रखा हुआ है। ऐसा मालूम होता है कि चोर रात में यहाँ आया था। वजीर की बात पर बादशाह ने तवज्जो नहीं दी क्योंकि उसका दिल अपनी इकलौती बेटी की मौत से टूट चुका था। रात भर बादशाह आंसू बहाता रहा और पूरे महल में एक गम की लहर छाई रही। सुबह हुई तो शहजादी बानू को पास के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। इस अफसोसनाक खबर से मुल्क भर में गम छा गया। घर घर अफसोस था, हर जगह दुकानें बंद थी, लोग शहजादी के लिए दुआएं मांग रहे थे। दूसरी सुबह बादशाह अपने वजीरों के साथ अपनी बेटी की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए गया। वहाँ उसने क्या खौफनाक मंजर देखा कि कब्र खुली हुई है और मैयत गायब है। ये मंजर देखकर बादशाह के दिल पर सदमा की लहर उठी और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। चनाचे लोगों ने बादशाह को पानी पिलाकर बादशाह के चेहरे पर छींटे मारे, उसको पानी पिलाया। जब वो होश में आया तो वो सबको अजनबी समझ रहा था। वजीरों ने आपस में मशवरा करके बादशाह को उठाया और घोड़े पर लिटाकर महल की जानिब रवाना हो गए। शाही तबीब ने बादशाह का इलाज किया और चौथे दिन उसके हवास बहाल हो गए। ताहम उसका गम उसकी बेटी की मौत के मुकाबले में उसकी मैयत के गायब होने का ज़्यादा शदीद था। लिहाजा उसने जासूसों को मुकर्रर किया कि वह मैयत चुराने वाले का सुराग लगाएं। जासूसों ने शहर दमिश्क में एक बहुत बड़ी फौज फैला दी ताकि चोर को तलाश किया जा सके, मगर वो चोर तो शहर दमिश्क से निकलकर मुल्क शाम की सरहद भी पार कर चुका था। वो अपने तेज़ रफ्तार सफ़ेद घोड़े पर मुर्दा शहजादी को रखे हुए नहायत तेज़ी से शहर बगदाद की जानिब जा रहा था। बगदाद पहुंचने की उम्मीद में लड़का तेज़ रफ्तार से सफ़र कर रहा था। उसे फ़िक्र दामने गिर थी कि शहर पनाह के दरवाजे पर वो लाश को किस तरह छुपाएगा। जब वह एक छोटी बस्ती के करीब पहुंचा तो उसने लाश को घनी झाड़ियों में छुपाया और बस्ती से एक लकड़ी का संदूक खरीद कर शहजादी की लाश को इसमें बंद कर दिया। रात का वक्त आ गया और शहर पनाह के दरवाजे बंद होने वाले थे। दमिश्क का चोर संदूक लिए शहर में दाखिल हुआ, जहाँ एक सौदागर ने उसे रोक लेता है। सौदागर ने कहा कि उसे 3 रोज़ मेहमान रहना होगा क्योंकि वो हर जुमे की रात को वहाँ आता है और सबसे आखिर में आने वाले शख्स को अपना मेहमान ठहराता है। चोर सोच में पड़ गया कि क्या करे। अगर वो सौदागर के यहाँ ठहरा तो ये मुमकिन था कि लाश का राज खुल जाए, लेकिन फिर इसने सोचा कि किसी सहराए में जाने के बजाय बेहतर है कि वो सौदागर के साथ चला जाए। वो सौदागर अगर जवाब देता है कि अगर आप जैसे इंसान के यहाँ मेहमान ठहरना उसके लिए खुशकिस्मती की बात है। सौदागर मुस्कराते हुए उसे अपनी शानदार हवेली की तरफ ले गया और जहाँ उसका घोड़ा बाहर वाली झोंपड़ी में भेज दिया। सौदागर ने उसे एक सजे हुए कमरे में बिठा दिया जहाँ हर चीज़ मौजूद थी और दरवाज़ा ऐसा था कि बाहर का शोर सुनाई नहीं देता था। चोर ने कमरे में मौजूद एक खूबसूरत मोर की तरफ इशारा किया और कहा कि यह बहुत पसंद है। सौदागर ने उसे बताया कि ये मोर खुद ब खुद नाचता है, लेकिन जब ये नाच रहा हो तो इसके करीब हरगिज़ मत जाना। चोर ने गौर से मोर को देखा और पूछा कि यह कीमती लगता है और पूछा कि सौदागर ने उसे कहाँ से हासिल किया। सौदागर ने बताया कि उसे तोहफे में मिला था। सौदागर ने फिर एक ग़ुलाम को बुलाया ताकि खाना तैयार होने की सूरत में दस्तरखान पर लगा दे। ग़ुलाम ने कहा कि आका, खाना तैयार है। तो सौदागर ने चोर का हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में ले जाकर खाना खिलाया। खाना खाने के बाद सौदागर ने कहा कि अब तुम आराम करो, कल शाम
پھر ملاقات ہوگی۔ چور نے پوچھا کہ کیا آپ دن میں یہاں نہیں ہوں گے؟ تو صداگر نے جواب دیا کہ نہیں، وہ صبح سویرے چلا جائے گا اور شام کو واپس آئے گا۔ چور نے خدا حافظ کہا اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اس نے صندوق کھولا اور وہاں سے شہزادی کی لاش باہر نکالی۔ پھر جیب سے سفید رومال نکال کر اپنے چہرے پر ہوا دی۔ ہوا لگتے ہی وہ فرش پر گر پڑا اور انسان سے ایک کالا ناگ بن گیا۔ پھر اس نے شہزادی کی پنڈلی پر ایک نشان دیکھا اور اس پر منہ رکھ کر زہر چوسنے لگا۔ منہ میں جو زہر تھا اسے ایک پیالے میں تھوک دیتا۔ اسی طرح زہر چوستے چوستے جب خون نکلنے لگا تو اس نے چوسنا چھوڑ دیا اور ایک کونے میں جا کر مٹی چٹکنے لگا۔ مٹی چٹکتے ہی وہ پھر اپنی اصلی شکل میں آ گیا۔ ادھر شہزادی نے بھی اپنی آنکھیں کھول دی اور چور کو دیکھ کر کہنے لگی، میرے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں، جلدی سے مجھے پانی دو۔ اس نے سرائی میں سے پانی گلاس میں انڈیل کر شہزادی کو پلایا اور اسے سہارا دے کر پلنگ پر لٹا دیا۔ پھر میز پر رکھا ہوا میوہ اٹھا کر اسے کھلایا۔ میوہ کھانے کے بعد شہزادی کے جسم میں کچھ قوت پہنچی تو اس نے کہا، میں اس وقت کہاں ہوں اور تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میرا نام شاہد جمال ہے اور میں دمشق کا رہنے والا ہوں، لیکن اس وقت شہر بغداد میں ہوں۔ شہزادی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، آنکھ کھلنے سے پہلے میں ایک خواب دیکھ رہی تھی، بہت ہی بھیانک خواب تھا، مگر جو کچھ میں خواب کے اندر دیکھ رہی تھی آنکھ کھلنے کے بعد وہی نظر آ رہا ہے، یہ کیا راز ہے؟ چنانچہ شہزادی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، آنکھ کھلنے سے پہلے میں ایک خواب دیکھ رہی تھی، بہت ہی بھیانک خواب تھا، مگر جو کچھ میں خواب کے اندر دیکھ رہی تھی آنکھ کھلنے کے بعد وہی نظر آ رہا ہے، یہ کیا راز ہے؟ شاہد بولا، خواب میں کیا دیکھا تھا؟ شہزادی کہنے لگی، میں دیکھ رہی تھی کہ میں مر گئی ہوں اور مجھے دریا کے کنارے شاہی قبرستان میں دفنا دیا گیا ہے۔ پھر اچانک قبر کھلی اور تم نے مجھے باہر نکال کر سفید گھوڑے پر ڈال دیا اور اسے بہت تیزی سے دوڑنے لگے۔ بہت دور جانے کے بعد تم نے مجھے جھاڑیوں میں چھپایا، پھر ایک صندوق لا کر اس میں بند کر دیا۔ بہت دیر کے بعد تم نے صندوق میں سے مجھے نکالا اور سیاہ ناگ بن کر زہر چوسنے لگے۔ شاید حیرانی سے اس کی صورت دیکھنے لگا، یہ اپنے ہوش و حواس میں تو ہرگز نہیں تھی، پھر اسے سب کچھ کیسے معلوم ہو گیا؟ اور وہ بھی اس پریشانی میں تھا کہ شہزادی بولی، تم کیا سوچ رہے ہو؟ مجھے بتاؤ، میں اپنے محل میں ہوں یا کہیں اور ہوں؟ شاہد بولا، جو تم نے خواب میں دیکھا وہ بالکل حقیقت ہے، تم اپنے محل میں سو رہی تھی، ایک سانپ نے تمہیں ڈس لیا اور تمہارے والد نے تمہیں دفنا دیا، لیکن مجھے یہ بات معلوم تھی، سانپ جسے ڈس لیتا ہے وہ 3 دن تک زندہ رہتا ہے، اس لیے میں قبر کھود کر تمہیں یہاں لے آیا۔ شہزادی نے کہا، تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ شاہد بولا، میں دمشق کا چور ہوں، ایک مرتبہ تمہارے محل میں ہیرا چوری کرنے گیا تھا، اس وقت تمہاری صورت دیکھی تھی۔ شہزادی نے کہا، تم سانپ کیسے بن گئے ہو؟ کیا تم کوئی جادوگر ہو؟ شاہد بولا، میں جادوگر تو نہیں ہوں، لیکن میرے پاس ایک رومال ہے جو مجھے میرے والد صاحب نے مرتے وقت دیا تھا، اس کی ہوا سے میں سانپ بن جاتا ہوں اور مٹی چاٹ کر دوبارہ اپنی اصل شکل میں آ جاتا ہوں۔ شہزادی نے آنکھیں بند کر لی اور کچھ سوچنے لگی۔ شاہد نے کہا، کیا سوچ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ سانپ کے ڈسنے کے بعد میری سیلانی روح جو کچھ دیکھ رہی تھی وہ مجھے خواب کی صورت میں نظر آ رہا تھا۔ شاہد بولا، مجھے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، اب اس خیال کو دل سے نکال دو اور سو جاؤ۔ شہزادی نے کہا، صبح ہوتے ہی مجھے میرے ابا جان کے پاس لے چلو، وہ میری جدائی کے غم میں نڈال ہو رہے ہوں گے۔ شاہد کہنے لگا، اب انہیں بھول جاؤ، میں تمہیں اپنے لیے نکال کر لایا ہوں، تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ شہزادی نے کہا، میں شہزادی ہو کر ایک معمولی چور کے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتی۔ شاہد بولا، مگر اب رہنا ہے، اب تو ویسے بھی تم شہزادی نہیں ہو۔ پھر اس نے کہا، اس خیال کو تم دل سے نکال دو، اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی یا کسی کی مدد حاصل کی تو یاد رکھنا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شہزادی نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ اسی وقت میز پر رکھے ہوئے مور نے اپنے پنکھ پھیلائے اور ناچنے لگا، ساتھ ہی مختلف سازوں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی۔ مور کے پروں میں مختلف رنگوں کے موتی لگے ہوئے تھے، ان موتیوں کی چمک سے سارا کمرہ جگمگا اٹھا۔ شہزادی اور شاہد دونوں مور کا ناچ بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک موتی فرش پر گر پڑا اور اسی وقت مور نے ناچنا بند کر دیا۔ شاہد یہ چاہتا تھا کہ وہ موتی کو ہاتھ میں لے کر دیکھے کہ وہ اصلی ہے یا نقلی، لیکن شہزادی نے یہ کہہ کر روک دیا کہ پرائی چیز ہے، اسے ہاتھ نہ لگانا۔ شاہد بولا، میں اسے چرانا تو نہیں چاہتا۔ شہزادی نے کہا، کچھ بھی ہو اسے ہاتھ نہ لگاؤ۔ شاہد نے اس کے کہنے پر موتی کو پڑا رہنے دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد شہزادی سو گئی،
लेकिन शायद जागता रहा। बैठे बैठे उसने सोचा कि सांप बनकर देखना तो चाहिए कि सौदागर की हवेली में कैसा कैसा सामान है और इसमें कौन कौन रहता है। ये सोचकर इसने रुमाल निकाला और चेहरे पर हवा दी, देकर सांप बन गया और रेंगता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। उसे हवेली के 20 से 25 कमरे थे। उस हवेली के हर कमरा कीमती और अनमोल चीज़ों से सजा हुआ था। उन्हें देखने के बाद वो छत पर बने हुए कमरे में गया। ये कमरा नीचे के 20 से 25 कमरों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसमें सजावट की हर चीज़ मौजूद थी। हर तरफ मुर्दों की खोपड़ियाँ और हड्डियाँ नज़र आ रही थी। सामने दीवार पर एक शीशा लटका हुआ था और उसके करीब एक मेज़ रखी हुई थी जिस पर तेज़ रोशनी थी। सौदागर लंबा कोट पहने हुए लैंप की चिमनी उठा रहा था और उसने जैसे ही चिमनी उठाई, लैंप में से धुआं निकलने लगा और शीशे में वो सुर्ख मोती जो मोर के दुम से निकलकर गिरा था साफ चमकता हुआ नजर आने लगा। सौदागर ने मोती को देखकर चिमनी को लैंप में रख दिया। शायद ने यह तमाशा देखा जो समझ गया कि यह शख्स सौदागर हरगिज नहीं है, इस सूरत में ज़रूर कोई राज है। फिर वो सोचने लगा कि ये बेहतर ही हुआ कि मैंने उसे हाथ नहीं लगाया। ये सोचकर वो रेंगता हुआ बस अपने कमरे में चला गया और मट्टी चाटकर अपनी असली शक्ल में आ गया और दरवाज़ा अंदर से बंद करके शहजादी के पलंग के पास नीचे बिछे हुए कालीन पर सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो शहजादी भी जाग रही थी। उसने शहजादी को सारा हाल सुनाया। अब हम यहाँ से निकलना चाहें वरना ये जादूगर हमें नुकसान पहुँचाएगा। शहजादी कहने लगी, मैं तो खुद भी यहाँ नहीं रहना चाहती, हमें फ़ौरन दमिश्क रवाना होना चाहिए। शायद ने अभी कोई जवाब नहीं दिया कि अचानक जादूगर वहाँ मौजूद हुआ। जादूगर शहजादी को देखकर शायद से कहने लगा, ये कौन है और कब कहाँ और कब यहाँ से आई है। शायद ने जवाब दिया, ये मेरी बीवी है और डाकुओं के खौफ से मैं उसे संदूक में लिटा कर लाया था। जादूगर खामोश हो गया। फिर उसने फर्श पर पड़ा हुआ मोती उठाकर मोर के पैरों में लगा दिया। शहजादी बोली, अब आप हमें इजाज़त दीजिए, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। जादूगर ने कहा, अभी नहीं, मैं अपने मेहमान को 3 दिन के बाद रुखसत करता हूँ। अगर तबीयत घबरा रही हो तो नाश्ता करने के बाद आप बाग की सैर करना, वहाँ बहुत ही अजीब व गरीब चीज़ें हैं, उन्हें देखकर तुम हैरान रह जाओगे। ये कहकर जादूगर चला गया और थोड़ी देर के बाद उसने दोनों के लिए नाश्ता भेज दिया। नाश्ते में शीर, कोरमा, सेब का मुरब्बा, मैदे के परांठे, शाही टुकड़े और शहद था। शहजादी कहने लगी, इनमें से कोई ऐसी चीज़ न हो जिस पर उसने जादू किया हो। शायद बोला, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अब क्या करना चाहिए। शहजादी ने कहा, हम इसमें से कुछ भी नहीं खाएंगे, भूखा रहना ही बेहतर है और बाकी सैर के बहाने यहाँ से भाग जाएंगे। शायद ने इस तजवीज़ को पसंद किया और सारा नाश्ता काले संदूक में डालकर प्लेटें खाली कर दी। फिर जादूगर आया और दोनों को अपने हमरा बाग में ले गया और कहने लगा, मैं तो बाजार जा रहा हूँ, तुम दोनों यहाँ की सैर करो, लेकिन इस बाग की किसी चीज़ को हाथ हरगिज न लगाना। जादूगर चला गया और दोनों सैर करने लगे। ये वो देखकर हैरान थे कि जिस शाख में फूल लगे हुए थे उसमें एक पत्ता भी नहीं था। दोनों सैर करते करते एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहाँ बेशुमार पिंजरे लटके हुए थे और हर पिंजरे में एक खूबसूरत परिंदा कैद था। शहजादी ने कहा, मैंने ऐसे परिंदे आज तक नहीं देखे। शाहिद बोला, उन्हें हासिल करना जादूगर के लिए कौन सा मुश्किल काम है। उसी वक्त एक सफ़ेद परिंदे ने कहा, क्या तुम हमारी मदद करोगे। शहजादी बोली, तुम इंसानों की तरह बोलना भी जानते हो, कहो क्या मदद चाहिए। परिंदे ने कहा, हम सब जानवर नहीं इंसान हैं, हम परिंदे नहीं हैं, इंसान हैं। जालिम जादूगर ने हमें जानवर बनाकर, परिंदे बनाकर पिंजरों में कैद कर दिया है। अगर तुम किसी सूरत से हवेली की छत पर जाकर लैंप रोशन करो और धुआं निकलते ही उसकी चिमनी को तोड़ दो तो हम फिर से दोबारा इंसान बन जाएंगे। एक और परिंद बोला, तुम दोनों उस जादूगर के कौन हो। शायद ने कहा, हम उसके मेहमान हैं। परिंदा बोला, क्या तुमने मोर का नाच देखा था। शायद ने कहा, हाँ, हमने मोर का नाच देखा था। उसके पैरों में से एक मोती गिरा था, उसे हमने नहीं उठाया। आज सुबह नाश्ता आया तो हमने नहीं किया। तो परिंदा कहने लगा, इसलिए तुम दोनों बच गए हो, वरना मोती उठाते ही तुम दोनों जानवर बन जाते और नाश्ता करते ही तुम जादूगर के गुलाम हो जाते और जो वो कहता सो करते। अब उसके हाथ की कोई चीज़ न खाना। फिर वो दोनों अपने कमरे में आ गए। शहजादी तो पलंग पर लेट गई और शायद छत पर चला गया। वहाँ उस वक्त कोई न था, इसलिए उसने लैंप रोशन करके चिमनी उठाई और उसी वक्त धुआं निकलने लगा। फिर इसने चिमनी को ज़मीन पर ज़ोर से मार दिया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और ये कहकर भागता हुआ नीचे उतर आया।
اپنے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ شہزادی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکے سے باتیں کر رہی ہے۔ اس نے شاہد کو دیکھ کر سلام کیا، پھر شہزادی بولی، میز پر رکھا ہوا مور تو غائب ہو گیا اور یہ لڑکا نظر آنے لگا، اور یہ کہتا ہے کہ جادوگر نے اسے بھی جادو سے مور بنا رکھا تھا۔ شاہد نے کہا، چمنی توڑنے سے جادو کا اثر جاتا رہا، اب وہ تمام پرندے بھی انسان بن گئے ہوں گے، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر شاہد باغ میں گیا۔ وہاں پیلے پھول اب مختلف رنگوں کے ہو گئے تھے اور سامنے سے لوگوں کا ایک گروہ چلا آ رہا تھا۔ قریب پہنچ کر ہر شخص نے شاہد کا شکریہ ادا کیا اور اس سے کہا کہ جادوگر کی واپسی سے پہلے ہم سب کو یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ چنانچہ شاہد نے ان سب کے حالات دریافت کیے اور اسے معلوم ہوا کہ ان میں سے زیادہ لوگ سوداگر تھے جو اپنا مال اسباب بیچنے کی بعد بغداد آئے تھے۔ باقی لوگوں میں سے کوئی شہزادہ تھا، کوئی بادشاہ جو بیس بدل کر بغداد کی سیر کرنے اور یہاں کے حالات دریافت کرنے آیا تھا، اور ان سب کا قیمتی سامان جادوگر نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ شہزادے نے سب سے کہا کہ حویلی میں چل کر اب سب اپنا اپنا مال سمیٹ لیں تاکہ کسی کو کوئی نقصان نہ ہو۔ یہ سب لوگ حویلی میں گئے اور اپنا سامان تلاش کرنے لگے، لیکن تھوڑے تھوڑے سامان کے سوا کسی کو کچھ نہ ملا، اور انہوں نے اپنا نقصان پورا کرنے کے لیے وہاں رکھا ہوا دوسرا سامان بھی سمیٹ لیا۔ شاہد نے بھی قیمتی چیزیں اٹھا کر اپنے صندوق کو بھر دیا اور پھر سب کو ساتھ لے کر حویلی سے باہر نکل گیا۔ دربان چیختے چلاتے رہے لیکن کسی نے ان کی نہ سنی۔ یہ سب لوگ شہر پناہ سے باہر نکلے اور انہوں نے ایک جگہ خیمہ گاڑ کر اپنے ٹھہرنے کے لیے جگہ بنا لی۔ پھر ان میں سے دو چار سوداگر اپنا سامان لے کر شہر میں بیچنے لگے۔ شاہد نے بھی کئی ہزار اشرفیوں کا مال فروخت کیا اور ایک ہی دن میں خوب مالدار ہو گیا۔ ادھر جادوگر واپس حویلی پہنچا تو دربان نے کہا، حضور، آج صبح آپ کے تمام مہمان اپنا مال اور سامان لے کر چلے گئے ہیں۔ ہم نے انہیں بہت روکا لیکن انہوں نے ہماری ایک نہ سنی۔ جادوگر کے پاؤں تلے سے گویا زمین نکل گئی۔ وہ گھبرا کر سیدھا باغ میں گیا۔ وہاں پیلے پھولوں کی جگہ رنگ رنگ کے پھول کھلے ہوئے تھے، اور اس جگہ جہاں اس نے لوگوں کو بند کیا ہوا تھا پنجرے کے اندر، وہ سب پنجرے غائب تھے۔ یہ حال دیکھ کر اس کا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا اور وہ بھاگتا ہوا چھت پر بنے ہوئے کمرے میں گیا جہاں چمنی ٹوٹی ہوئی پڑی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا اور وہاں سر پکڑ کر رونے لگا، ہائے، وہاں چمنی جس کو میں نے 10 سال کی محنت کے بعد حاصل کیا تھا، یہ ٹوٹ گئی ہے۔ پھر وہ وہاں اٹھ کر اس کمرے میں گیا جہاں شاہد اور شہزادی مہمان تھے۔ وہاں سے مور غائب تھا اور ناشتے کی چیزیں فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ تباہی اس لڑکے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ پھر اس نے دل میں کہا، مگر یہ کم بخت ناشتہ کر لیتا تو میرے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہ اٹھا سکتا، مگر اس چالاک اور ہوشیار لڑکے نے نہ تو موتی اٹھایا اور نہ ناشتہ کیا۔ خیر، یہ میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ پھر اس نے کمرے میں جا کر نجومی بیس بدل کر گھر سے نکل گیا اور لوگوں سے پوچھتا ہوا شہر سے باہر چلا گیا۔ تھوڑے فاصلے پر خیمے تھے، وہ ان کے قریب جا کر سیند لگانے لگا۔ اس کی آواز سن کر شہزادی کو شک ہوا۔ اس نے نجومی کو اپنے خیمے میں بلایا۔ جادوگر اس کی صورت کو دیکھتے ہی دانت پیسنے لگا کہ یہی میرے دشمن کی بیوی ہے، میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا، اس کمبخت نے مجھے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ پھر وہ شہزادی کا ہاتھ چند لمحے تک دیکھتا رہا، پھر اس کے بعد جیب سے ایک بوتل نکالی اور اس کا ڈھکن تھوڑا سا کھول کر شہزادی سے کہنے لگا، اس بوتل کو آنکھوں کے قریب رکھو اور دل میں سوال سوچ لو، اس کا جواب اس بوتل کے لگے ہوئے شیشے میں نظر آ جائے گا۔ شہزادی نے بوتل کو جیسے ہی آنکھوں کے پاس لے گئی، اس میں رکھی ہوئی بے ہوشی کی دوا سانس کے اندر چلی گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جادوگر نے خیمے سے سر نکال کر باہر دیکھا، ارد گرد کوئی ہے یا نہیں، لیکن اسے کوئی نظر نہ آیا۔ پھر شہزادی کو پچھلی طرف سے باہر لے کر نکل گیا اور جنگل کی طرف چل دیا۔ اتفاق سے اسی وقت شاید واپس لوٹ رہا تھا، وہاں دیکھا تو خیمہ خالی تھا۔ اس نے برابر والے لوگوں سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر ہوئی ایک نجومی شہزادی کے پاس آیا تھا، اس کے بعد ہم نے کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا۔ شاید کو یقین ہو گیا کہ وہی نجومی اسے بہکا کر کہیں لے گیا ہے۔ پھر اسے خیال آیا کہ کہیں یہ دونوں پچھلی طرف سے تو نہیں نکل گئے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ پچھلی طرف نکل گیا۔ وہاں زمین کو غور سے دیکھا تو پیروں کے نشان نظر آئے۔ بس پھر کیا تھا، وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا چلتے چلتے جب وہ بہت دور پہنچ گیا تو اسے جادوگر نظر آیا جو کندھے پر شہزادی کو ڈالے ہوئے لے جا رہا تھا۔ چنانچہ شاہد نے فوراً رومال نکال لیا، لیکن پھر کچھ سوچ کر جیب میں واپس ڈال دیا اور دوڑنے لگا۔ جب شاہد جادوگر کے قریب پہنچا تو اس نے پلٹ کر دیکھا اور کہا، خبردار مجھ سے دور رہنا ورنہ جلا کر راکھ کر دوں گا۔ شاہد بولا، مکار، دغاباز اور بدماش،
اسے نیچے اتار دے ورنہ تجھے خاک میں ملا دوں گا۔ جادوگر نے شہزادی کو نیچے پھینک دیا اور جیب سے کسی مردے کا پنجہ نکال کر بولا، اگر اپنی جان کی خیر چاہتا ہے تو واپس چلا جا ورنہ میں تجھے انسان سے حیوان بنا دوں گا۔ شاہد نے کہا ٹھیک ہے، بہتر ہے، میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف چلا گیا اور جھاڑی میں چھپ کر رومال کے ذریعے سانپ بن گیا اور گھاس میں رینگتا ہوا جادوگر کے پیچھے۔ وہ شہزادی کو اٹھانے کے لیے جیسے ہی جھکا اس نے اس کی پیٹھ پر ڈنگ مار دیا۔ اس نے درد کو محسوس کیا اور وہ ہائے کرتا ہوا زمین پر گر پڑا۔ تھوڑی دیر تڑپتا رہا، پھر سرد ہو گیا۔ شاید مٹی چاٹ کر اپنی اصلی شکل میں آ گیا۔ پھر اس نے شہزادی کو ہوا دی، چشمے سے پانی لا کر چھینٹے مارنے لگا اور اسے بھی ہوش آ گیا۔ شاید نے کہا اگر میں وقت پہ نہ پہنچتا تو یہ کم بخت نہ جانے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ شہزادی نے جو غور سے اس کی طرف دیکھا تو وہ ظالم جادوگر تھا اور گھبرا اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، مجھے کیا خبر تھی کہ وہ کم بخت نجومی بن کر آیا ہے۔ شاید بولا، خیر میں نے اسے ٹھکانے لگا دیا ہے، چلو اب واپس چلتے ہیں۔ دونوں جب واپس پہنچے تو سب لوگ اپنا سامان باندھ رہے تھے۔ شاید نے دریافت کیا تو ان لوگوں نے بتایا کہ ان کا سارا سامان فروخت ہو گیا ہے اور وہ سب واپس جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ شاید نے کہا جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ چل کر یہاں کے بادشاہ سے سارے حالات بیان کر دیے جائیں۔ سب نے اس کی تجویز کو پسند کیا اور سامان باندھ کر شاید کے ہمراہ چل دیے۔ بادشاہ کے محل میں پہنچنے کے بعد انہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا، جلدی ہی ملاقات ہو گئی۔ بادشاہ نے اطمینان سے بیٹھ کر شاید کو شاباشی دی اور وزیروں کو حکم دیا کہ وہ جنگل سے جادوگر کی لاش کو منگوا لیں۔ وزیر حکم بجا لانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ بادشاہ نے ان تمام لوگوں کے ہمراہ ملازم بھیجے تاکہ وہ خیمے اکھاڑ دیں اور اپنا سامان اٹھا کر یہاں لے آئیں، کیونکہ اس نے ان سب کو اپنا مہمان ٹھہرا لیا تھا۔ یہ سب اپنا سامان لے آئے اور بادشاہ کے یہاں رہنے لگے۔ تیسرے دن جادوگر کی حویلی شاید کو دے دی گئی اور اس کا مالک بن گیا۔ پھر بادشاہ نے اسے اور بھی جاگیر بخشی اور اس کے لیے خاص وظیفہ مقرر کر دیا، کیونکہ اس نے بغداد کو بدنامی سے اور یہاں آنے والے سوداگر اور سیاح کو جادوگر سے بچایا تھا۔ اسی خوشی کے موقع پر سوداگر نے بھی بہت کچھ انعام دیا اور دوسرے ملک کے شہزادوں اور بادشاہوں نے یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنے ملک پہنچنے کے بعد بغداد تحفے روانہ کریں گے۔ شاہد جمال اگرچہ دمشق کا چور تھا، لیکن اس کی ہمدردی، بہادری، عقلمندی اور ہوشیاری کے سبب شہزادی بانو کو اسے محبت ہو گئی اور اب اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتی تھی۔ شاہد جمال نے اس خیال سے اسے ڈسا تھا کہ لے جا کر پریشان کروں گا، اسے دکھ پہنچاؤں گا تاکہ غریبوں کو سخت سزا دینے اور انہیں تکلیف پہنچانے کا نتیجہ اسے مل جائے، لیکن ساتھ رہنے سے اسے بھی محبت ہو گئی اور وہ بھی اس کے ہمراہ زندگی بسر کرنا چاہتا تھا۔ ایک مہینے تک بغداد میں رہنے کے بعد شاہد نے شہزادی بانو سے کہا، تمہارے والد صاحب بہت پریشان ہوں گے، چلو انہیں تسلی دینا چاہیے ہمیں۔ شہزادی اس بات کو سن کر بہت خوش ہوئی اور اسی روز دونوں دمشق روانہ ہو گئے۔ ملک شام کا بادشاہ اپنی اکلوتی بیٹی کے غم میں نڈال ہو رہا تھا۔ صحت گر چکی تھی، آنکھوں سے ہر وقت پانی بہنے کے سبب بینائی کم ہو گئی تھی، راتوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ اس کی بیٹی اچانک جو اس کے پاس پہنچی تو اس کے جسم میں ایک نئی روح اور تازہ قوت آ گئی۔ اس نے شہزادی کو سینے سے لگایا، پھر اسے خیال آیا کہ بیٹی تو مر چکی ہے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا، تو کون ہے؟ میری بیٹی تو مر چکی ہے۔ شہزادی نے ہنس کر کہا، ابا جان مجھے سانپ نے ڈس لیا تھا اور سانپ کا ڈسا ہوا 3 دن تک زندہ رہتا ہے، بس یہ دوسرے دن یہ صاحب مجھے قبر سے نکال کر بغداد لے گئے اور میرا زہر چوس کر مجھے ہوش میں لے آئے۔ پھر اس نے سارا واقعہ بیان کیا، جسے سن کر بادشاہ نے شاہد کو سینے سے لگایا اور اسے اتنا خوش ہوا کہ ایک ہفتے کے بعد اس نے شہزادی کی شادی اس سے کر دی اور اپنے تخت کا وارث اسے بنا دیا۔ چنانچہ شادی کے بعد وہ بغداد چلا گیا اور اس کی ماں اس کی کامیاب زندگی دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ 10 سال کے بعد جب بادشاہ کا انتقال ہوا تو شاید وقت کا بادشاہ بنا اور مرتے دم تک حکومت کرتا رہا۔ پیارے دوستو، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے اور آپ ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا، اور تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ پیارے دوستو، ہماری آج کی کہانی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ محبت، وفاداری اور ہمت کے ذریعے زندگی کی مشکلات کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ شاید اور شہزادی بانو کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اگر ہم میں عزم اور ہمت ہو تو ہم کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی آراء ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کیا آپ نے کچھ نیا سیکھا؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمارا ساتھ دیا۔ اپنے خیالوں کا خیال رکھیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔